खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी निसाबी किताब के एक नए सबक के साथ। आज हम मुताला करने वाले हैं सबक नंबर 7 का, और इस सबक का उन्वान है भारत माता। हुब्बुल वतनी के जज्बात से सरशार ये सबक है, वतन की मोहब्बत से लबरेज है, और इस सबक को जमील मजहरी ने लिखा है। जमील मजहरी उर्दू अदब का बड़ा नाम है, उस्ताद शोरा में आपका शुमार होता है, और गज़लों में और अपनी नज़मों में रुमानियत के लिए आप जाने जाते हैं। इस सबक ने आपने वतन परस्ती के जज्बे को जाहिर किया है, वतन की खूबसूरती को, भारत माँ की खूबसूरती को तरह तरह से आपने निखारा है, तरह तरह से समझाने की कोशिश की है कि हमारा वतन कितना अजीम है, हमारे वतन का रुतबा क्या है और हमारे वतन की अजमत क्या है। इस सबक को हम पढ़ेंगे, इसको नज़्म को समझेंगे, और उसके बाद इसका खुलासा है, तशरीह है, उसको भी हमें समझना है और उसको नोटबुक में लिखना भी है। तो शुरू करते हैं हम सबक नंबर 7। उन्वान है भारत माता, और जमील मजहरी साहब ने ये नज़्म लिखी है। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नज़्म है, वतन से मोहब्बत शायर अपनी जाहिर कर रहे हैं इस नज़्म के ज़रिए से। सबक को 2 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। पहले हिस्से में हम शायर की ज़िंदगानी के हवाले से और शायर की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से बात करते हैं, और दूसरे हिस्से के अंदर हम सबक का मुताला करते हैं, मजमून नज़्म जो भी है। यहाँ पर जमील मजहरी के हवाले से, ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात यहाँ पर दी गई है, हम उसका मुताला करेंगे और फिर खुसूसियात कलाम के हवाले से हम आपके बात करेंगे। तो आपका नाम सैयद काजिम अली था, मगर दुनिया शेर व अदब में आप जमील मजहरी के नाम से मारिफ हुए थे। जमील मजहरी के नाम से ही हम इनको जानते हैं, जबकि आपका असल नाम जो है वो सैयद काजिम अली था। आपके ख़ानदान में सैयद मजहर हुसैन मजहर के नाम से एक बहुत मशहूर शायर हुए थे, जो दबीर लखनऊ के शागिर्द थे। तो आपने उनके नाम को अपने तखल्लुस में इख्तियार किया, आपने जमील तखल्लुस इख्तियार किया, और उसी के साथ अपने मजहरी भी अपने नाम जमील के साथ लगा लिया। तो सैयद काजिम अली आपका नाम था, और जमील मजहरी के नाम से आप जाने गए। उर्दू अदब की दुनिया में, शेर व शायरी की दुनिया में आप जमील मजहरी के नाम से ही जाने जाते हैं। 1904 में मुगलपुरा पटना में आप पैदा हुए थे, और इब्तिदाई तालीम मुजफ्फरपुर और मोतीहारी में आपने हासिल की। पटना बिहार के अंदर आप पैदा हुए, और शुरुआती तालीम आपकी वहीं आसपास के इलाकों के अंदर मुजफ्फरपुर और मोतीहारी के अंदर हासिल की। तालीम का सिलसिला आपका सेंट जेवियर्स और इस्लामिया कॉलेज कोलकाता में जारी रहा। बिहार से फिर आगे की तालीम के लिए आप इस्लामिया कॉलेज कोलकाता के अंदर आ गए। यहाँ आने पर भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ, इल्मी और अदबी माहौल के अंदर आप यहाँ से फैज़याब होते रहे। वहीं से उन्होंने बीए किया, और बाद अज़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमए के डिग्री हासिल की। एमए तक की डिग्री फिर आपने शुरुआती अपनी तालीम से कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल की। तालीम की तकमील के बाद उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ किया। सहाफ़ती यानी जर्नलिज्म के अंदर आप आ गए थे, और फिर आपने बाकायदा तालीम इख्तियार लेने के बाद सहाफ़ती ज़िंदगी की आपने अमली गर्दिश शुरू कर दी। 1937 में सूबे बिहार की कांग्रेसी हुकूमत में पब्लिसिटी ऑफिसर आप मुकर्रर हुए। उसी वक्त यहाँ कांग्रेस की सरकार आई 1937 के अंदर, आज़ादी से पहले की बात है ये, और उस वक्त उस सरकार के अंदर आपको पब्लिसिटी ऑफिसर मुकर्रर किया गया, आपका तकर्रुर इस ओहदे के ऊपर हो गया। लेकिन ज़्यादा दिन आप यहाँ पर नहीं रहे। 1942 में तकरीबन 5 साल के वक्फे के बाद कांग्रेस वजारत के साथ खुद ही भी मुस्तफ़ी हो गए और जेल भेज दिए गए। वहाँ पर कुछ हलचल हुई होगी सरकार के साथ, तो सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुस्तफ़ी हो जाना यानी इस्तीफ़ा दे देना। सरकार ने इस्तीफ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने आपको लगाया था, आपका भी इस्तीफ़ा हो गया, आप भी मुस्तफ़ी हो गए, और जब उस वक्त पकड़ धकड़ हुई कुछ लोगों की, तो उसके साथ आपको भी सरकार के साथ रहने के जुर्म के अंदर जेल में डाल दिया गया। जब वहाँ से रिहा हुए तो कुछ दिनों फिल्मी दुनिया से वाबस्ता रहे, लेकिन आपका मिजाज ऐसा नहीं था कि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े रहें। वहाँ पर आप नगमे वगैरह लिखें, तो आप थोड़े दिन बाद वहाँ से फिर लौट आए, लेकिन मिजाज से मुनासिबत ना होने की वजह से फिल्मी दुनिया को भी आपने खैराबाद कह दिया, अलविदा कह दिया, और वहाँ से वापस अपने मुकाम की तरफ आ गए। फिर 1947 में हुकूमत बिहार के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी मुकर्रर हुए, और 1950 तक इस ओहदे पर आप कायम रहे और काम करते रहे अपना। पटना यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से आप वाबस्ता हुए, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक वजीफा याब प्रोफेसर की हैसियत से ताहयात इल्मी कामों में आप मुनाहमिक रहे। मुनाहमिक यानी जुस्तजू के साथ
پوری توجہ کے ساتھ ان کاموں کے اندر لگے رہے. انہماک یعنی توجہ کے ساتھ جستجو کے ساتھ جو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو پوری سمجھداری کے ساتھ پوری علم برداری کے ساتھ اٹھاتے رہے. 23 جولائی 1980 کو بیکن پور ضلع مظفر پور بہار میں آپ کا انتقال ہو گیا. یہ آپ کی زندگی کی سرگزشت ہے جو بہت مختصر ہے. شروعات آپ کی کہاں ہوئی, پیدائش کہاں ہوئی, آپ کے کس کس جگہ پہ آپ تقرر رہا, آپ کا مقرر رہے, اور اس کے بعد آپ کا انتقال یہاں پر 1980 23 جولائی کو, یہ آپ کو دیکھ لینا ہے, بیکن پور ضلع مظفرآباد میں. آگے آتے ہیں آپ کی خصوصیات کلام کے اوپر کہ آپ کس طرح کا کلام لکھ رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی شاعری کے اندر رومانیت کی جھلک ملتی تھی. آپ جدید شاعر تھے لیکن جدید شاعر ہونے کے باوجود بھی قدیم عکس آپ کی شاعری کے اندر نظر آتا تھا. جمیل مظہری کا ذہنی میلان ابتدائی ہی سے شاعری کی طرف تھا. میلان یعنی جھکاؤ. شروع سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے خاندان کے اندر مظہر حسین مظہری نام کے ایک شاعر ہوئے تھے جو مرزا دبیر لکھنوی, جو بڑا نام ہے مرزا دبیر کا لکھنوی کے اندر, بہت سارے کلام ہمارے اردو کے اندر دبیر لکھنوی کے آتے ہیں, ان کے شاگرد تھے اور اچھے شاعر تھے, اچھے شعر آپ کہتے تھے. تو ان کی نسبت سے, خاندان میں ہونے کی نسبت سے آپ کا شروع سے ہی جھکاؤ شعر و شاعری کی طرف تھا. جمیل مظہری کا ذہنی میلان ابتدا سے ہی شاعری کی طرف تھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ان کے خاندان میں بڑے شاعر ہوئے تھے تو پھر وہ رابطہ تسلسل بنتا چلا جاتا ہے. ان کے والد سید خورشید حسنین ایک اچھے شاعر تھے لیکن ایک شاعر کی حیثیت سے کبھی اپنی شہرت گوارا نہ کی. آپ کے والد بھی شعر و شاعری کرتے تھے لیکن آپ کے والد نے اس کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ نہ ہی بنایا. اپنے دوسرے کاموں کے اندر آپ لگے رہے, شعر لکھتے تھے لیکن ان کی اشاعت آپ نے نہیں کرائی. ان کے جد امجد سید مظہر حسین مظہر مرزا دبیر لکھنؤ کے شاگردوں میں تھے اور شاد عظیم آبادی کے ہم عصر و ہم مکتب تھے. شاد عظیم آبادی یہ بھی بہت بڑا نام ہے. تو جو اب جد امجد بتائے, آپ کے بزرگ بتائے خاندانی, مظہر حسین مظہر مرزا دبیر کے شاگردوں میں تھے اور شاد عظیم آبادی کے ہم عصر تھے. ہم عصر یعنی ان کے وقت کے تھے, ان کے ساتھ پلے بڑھے, ان کے ساتھ ایک ہی جگہ پر ان کے آنا جانا تھا. ہم مکتب بھی تھے وہ. ہم مکتب یعنی ہم مدرسہ, ایک مدرسہ ایک اسکول میں پڑھنے والے. مکتب کتب خانہ مکتب. گویا ذوق و شعر گوئی انہیں وراثت میں ملی تھی. اب ان کے والد جڑے ہوئے ہیں, ان کے اور اجداد جڑے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھی جڑے ہوئے ہیں. تو جمیل مظہری صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گویا ذوق شعر گوئی انہیں وراثت میں ملی تھی, وارث تھے, وراثت میں ان کو یہ چیزیں ملی تھیں. کلکتہ کے قیام نے خصوصاً ان کی فطری اور ادبی شاعرانہ صلاحیتوں میں اضافہ کیا کیونکہ وہاں آغا اشر کاشمیری. اب جب یہاں پر یہ کلکتہ کے اندر رہے اپنی پڑھائی کے دوران, جب اپنے بی اے اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی, تو اس وقت بھی آپ کو وہاں پر بہت بڑے بڑے عالموں سے سرفراز ہونے کا موقع ملا, ان سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے استفادہ لینے کا آپ کو موقع ملا. یہاں پر آپ کو ملے آغا اشر کاشمیری, جو اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے. آغا اشر کاشمیری. نواب نصیر حسین خیال آپ کو ملے یہاں پر. علامہ رضا علی وحشت جو آپ کے استاد بھی رہے ہیں, تو یہ وحشت صاحب آپ کو ملے. آرزو لکھنوی بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا. اور مولانا ابوالکلام آزاد سے تو ایسا کون ہے اردو پڑھنے والا یا ہندوستان میں رہنے والا جو مولانا ابوالکلام آزاد کو سے ناواقف ہوگا. تو ان سب اساتذاؤں کی صحبت کے اندر براہ راست استفادے کا موقع آپ کو ملتا رہا. استفادہ یعنی فائدہ اٹھانا. ان کی صحبتوں سے, ان عظیم اساتذہ کی صحبتوں سے آپ فائدہ اٹھاتے رہے. اب وحشت سے باقاعدہ آپ نے اصلاح لی لیکن وحشت نے یہ کہہ کر استادی شاگردی کا سلسلہ منقطع کر دیا کہ تمہیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وحشت کو اپنا استاد بنایا لیکن آپ کی ذہنیت جب وحشت صاحب نے دیکھی, آپ کی جو تازگی, آپ کا جو شعر کہنے کا انداز تھا, تو اس سے وحشت صاحب کو ایسا لگا کہ میرے اثر سے اس کے شعروں کے اندر, شاعری کے اندر یا اس کی نظموں میں بگاڑ پیدا ہوگا, اس طرح کی اس کی اصلاح میں نہیں کر پاؤں گا. تو آپ نے اصلاح کرنے سے منع کر دیا کہ نہیں, میں آپ کو شاعر نہیں بنا سکتا, اپنا شاگرد نہیں بنا سکتا, آپ خود مکمل شاعر ہو, آپ اپنی شاعری لکھیے. تو منقطع یعنی قطع کر لینا, رشتہ توڑ لینا. استاد و شاگرد کا رشتہ آپ نے منقطع کر لیا. جمیل مظہری نے شاعری کی مختلف اصناف پر طبع آزمائی. جتنی بھی لگ بھگ اس وقت رائج تھی اصناف سخن, آپ اس میں ہاتھ آزمایا کرتے رہے, اپنی طبیعت آزماتے رہے. آپ نے غزل بھی لکھی ہے, آپ نے نظم بھی لکھی ہے,
आपने रुबाइयाँ लिखी हैं, कसीदा लिखे हैं, मरसिया और मसनवी भी आपने लिखी हैं। गरज के हर मैदान में अपनी अनफरादियत आपने जाहिर की है, अपनी हुनरमंदी का सबूत आपने बहुत काबिल तौर पर, काबिल ज़िक्र तरीके से आपने दिया है। उनके दो शेरी मजमूए, जो नक्श जमील है एक तो, जो नज़मों का मजमुआ है, और फ़िक्र जमील ये गज़लों का मजमुआ है, और एक मसनवी है आबो सराब, ये शाये हो चुके हैं। और उनका शुमार असातिज़ा यानी उस्ताद शायरों में होता है। उस्ताद माने जाते हैं शायरी के। आपको क्या करना है, आपको इनकी जो नज़मों का मजमुआ है और गज़ल का मजमुआ है, इसका नाम आपको याद रख लेना है। शेरी मजमुआ है नक्श जमील। नक्श जमील क्या है? ये आपकी नज़मों का मजमुआ है। फिर दूसरा मजमुआ है फ़िक्र जमील, ये फ़िक्र जमील आपका गज़लों का मजमुआ है। और साथ ही एक मसनवी, ये भी आपकी काबिल ज़िक्र है, वो है आबो सराब। ये आपके शाया करदा किताबें नाम है, इनके मजमुए हैं। अब आते हैं आप खुसूसियात कलाम की तरफ। एक बार फिर मैंने अभी आपको बताया कि आपकी शायरी के ऊपर रूमानी असरात मिलते हैं, रूमानी जज्बात का आप करते हैं, हल्के अल्फाज रहते हैं, सफाई के साथ, संजीदगी के साथ आप अपनी बातों को कहते जाते हैं, साफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बनावटी वाले भारी भरकम लफ्ज़ों का आप अपने कलाम में इस्तेमाल नहीं करते हैं। जमील मजहरी की शायरी पर रूमानी असरात गालिब हैं। नज़मों में उनकी रूमानियत वाज़ेह शक्ल में सामने आई है, लेकिन उनकी रूमानियत बहुत हद तक शोर व शर से महफूज है। हंगामा आपकी नज़मों के अंदर, आपकी गज़लों के अंदर नज़र नहीं आता। अलग तरह की आपकी शायरी है, कदीम रवायतों को जदीद के साथ मिलाकर आप शायरी करते हैं। मैंने कहा आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बनावट से दूर हैं, लेकिन वो हंगामा मचाने वाली शायरी नहीं है। धीरे 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 नफ्स के अंदर घुसती हुई आपकी शायरी हमारे जहन को सुकून देती हुई नजर आती है। जज्बात निगारी, तस्वीर कशी और माहौल आफरीनी में भी आपको कमाल हासिल था। जुबान बयान पर कुदरत रखते थे, एक एक लफ्ज़ निहायत एहतमाम से इस्तेमाल करते थे, बहुत बारीकी से सोच समझकर जहां जिस लफ्ज़ की ज़रूरत है वो आप अपनी शायरी के अंदर इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर ये जमील मजहरी साहब की ज़िंदगानी के हवाले से बात हो गई, आपकी तर्ज तहरीर की खुसूसियात कलाम के हवाले से हमने बात की। अब आते हैं हम हमारी नज़्म भारत माता की तरफ। नज़्म का तारुफ है बच्चों, ये नज़्म हिंदुस्तान के बारे में है। जमील मजहरी ने इस नज़्म के ज़रिए अपने दिल में जो भारत के लिए मोहब्बत है, जो हिंदुस्तान की सरजमीन को वो चाहते हैं, जो लगाव है, उस लगाव को बड़े ही खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। तरह तरह के इस्तिआरे इस्तेमाल किए हैं, तशबीहात का इस्तेमाल किया है और पूरी पूरी नज़्म को इसको बहुत खूबसूरत नज़्म के अंदर बदल दिया है। ये नज़्म हिंदुस्तान के बारे में है, सरजमीन हिंदुस्तान की तारीफ बयान कर रही है। उर्दू में हुब्बुल वतनी पर नज़्में कहने की रिवायत रही है। हिंदुस्तान एक अजीम और वसी व अरीज़ मुल्क है। अजीम यानी बड़ा, अजमत वाला, और वसी व अरीज़ बहुत लंबा चौड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क हिंदुस्तान है। तरह तरह के मज़ाहिब, तरह तरह की तहजीबें यहाँ पर रहती हैं, तरह तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर एक तरफ हिमालय पहाड़ है तो दूसरी तरफ हमारा जो रेगिस्तान का हिस्सा है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। 3 और समंदर हमारे बैठे हुए हैं, बीच का हिस्सा बहुत बड़ा है, यानी इतना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम इसकी अजमत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है, लगा नहीं सकते। तो बहुत वसी व अरीज़ मुल्क है और इसका सिलसिला कश्मीर से कन्याकुमारी और हिमालय की वादी तक फैला हुआ है। उसके हरियाली, खूबसूरत फ़ज़ाएँ, सरसब्ज़ व शादाब मैदान, फूलों की वादियाँ, फूलों के दरख्त, ज़रख़ेज़ खेत, अनाजों की बहतात, शहद और दूध की फरावानी, पानी के चश्मे, शायरों के नगमे, चांदनी रात के जलवे, तारों की अंजुमन, कोयल की कूक और आम की खुशबू वगैरह बेमिसल हैं। ये खूबियाँ हैं हिंदुस्तान की कि जिसकी मिसाल मिलना बाकी है। जो सरजमीन यहाँ पर है, जो ज़रख़ेज़ी यहाँ पर है, जो इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में एक साथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं मिलती। ना ऐसे ज़रख़ेज़ मैदान मिलते हैं, ना ऐसी हरी भरी वादियाँ मिलती हैं, ना हिमालय जैसी चोटियाँ मिलती हैं, और ना थार जैसा रेगिस्तान मिलता है। वो सहरा जो हमें मिला है, वो हर चीज़ जो हिंदुस्तान में हमें मिली है, वो हर चीज़ जो हिंदुस्तान में हमारे लिए मौजूद है, चाहे वो यहाँ की नदियाँ हों, चाहे वो नहरें हों, चाहे वो पहाड़ हों, चाहे चट्टानें हों, चाहे और दूसरी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, वो हर अपने आप में नायाब है, वो हर अपने आप में कीमती है, और जिसका कोई बदल नहीं है, जिसका कोई सानी नहीं है। तो इसीलिए शायर उन सब चीज़ों को यहाँ पर बेमिसल कर रहे हैं जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि दरअसल शायर ने हिंदुस्तान की इसी खूबसूरती से मुतासिर होकर इस नज़्म की तख्लीक की है। जमील मजहरी साहब ने ये नज़्म लिखी है
تو پہلے آپ نے ہندوستان کو دیکھا، سمجھا، اس کی خوبصورتی کو پرکھا، یہاں ملنے والی چیزوں کو دیکھا اور اس سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اس نظم کی تخلیق کی ہے۔ تو متاثر یعنی اس کے اثر میں آ کر، اس سے اثر انداز ہو کر آپ نے یہ نظم لکھی ہے۔ لہٰذا نظم کی تشریح کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ ہندوستان کی خوبصورتی اور شاعر کے خیالات سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہندوستان کی خوبصورتی، یہاں کے ندیاں، پہاڑ، گڈھے، اونچے جو جگہیں ہیں، وہ پٹھار ہماری جگہیں جو ہیں، تو ان سب کو سمجھنے کے بعد ہی اور پھر اپنے وطن سے محبت جگانے کے بعد، وطن سے لگاؤ جگانے کے بعد ہی آپ ان چیزوں کو سمجھ پائیں گے اور یہ سیکھ پائیں گے کہ شاعر آپ کو کیا سکھانا چاہ رہا ہے، شاعر آپ کو کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے، وہ وطن پرستی کس طرح سے آپ کے اندر بھرنا چاہتا ہے اور وطن کے لیے محبت کس طرح سے آپ کے لیے جگانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خیالات سے استفادہ تبھی آپ کر سکیں گے، استفادہ یعنی فائدہ۔ آپ شاعر کے خیالات سے تبھی فائدہ اٹھا پائیں گے، تب آپ اس نظم کے اصل جذبے کو سمجھیں گے، اصل رنگ کو سمجھیں گے کہ شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ پہلے ہم اس کا ایک بار تیزی سے اس کو پڑھتے ہوئے جائیں گے، سمجھتے ہوئے جائیں گے، اور پھر اس کے اشعار کی جو بند ہیں ان کی ہم تشریح کریں گے۔ نظم ہے یہ اور اس کا عنوان ہے بھارت ماتا۔ نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے اور غزل کا عنوان نہیں ہوتا۔ الگ الگ بحر کے اندر نظم لکھی جاتی ہے اور غزل جو ہے، جو اس کی مقید ہیں بحر ہیں، انہی کے اندر وہ لکھی جاتی ہے۔ بھارت ماتا، شاعر کہتے ہیں: ماتا ماتا پیاری ماتا، بچے تجھ پر واری ماتا۔ ماتا ماتا پیاری ماتا، بچے تجھ پر واری ماتا۔ او ماتا بھارت ماتا، تجھ پر خدا کی رحمت ماتا۔ سندری تو ہریالی تو ہے، دھانی آنچل والی تو ہے۔ ماتا ماتا پیاری ماتا، بچے تجھ پر واری ماتا۔ واری یعنی صدقے جانا، قربان جانا، مر جانا، مٹ جانا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ماتا تو کتنی پیاری ہے، تو کتنی عظیم ہے، تو کتنی خوبصورت ہے، تیرے بچے تجھ پر واری جا رہے ہیں، تجھ پر قربان ہو رہے ہیں، تجھ پر صدقے جا رہے ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ یہ بچے ہندوستان کی عوام ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جو اپنی ماں کے اوپر، اپنے ہندوستان کے اوپر، سرزمین ہندوستان کے اوپر قربان ہو رہے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، خود کو نثار کیے بیٹھے بیٹھے ہیں اس کی خوبصورتی کے اوپر۔ او ماتا بھارت ماتا، تجھ پر خدا کی رحمت ماتا۔ اور پھر دعائیں کر رہے ہیں کہ ماتا ہمیشہ تیرے اوپر خدا کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں، خدا کی رحمت تیرے اوپر برستی رہیں، کبھی تو خدا کی رحمت سے محروم نہ رہ جائے۔ اور سندری تو ہریالی تو ہے، پھر تعریفیں کر رہے ہیں کہ ماتا تو بڑی سندر ہے، تو سندری ہے، تو ہریالی ہے، یہ جو ہریالی نظر آ رہی ہے یہی تو ہے، تیرے اندر بستی ہے۔ سندری یعنی خوبصورت، تو کہتے ہیں ہندی الفاظ کا بہت خوبصورتی سے آپ نے نظم کے اندر استعمال کیا ہے، پیرو دیے ہیں جو ایک نظم کے اندر ڈھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دھانی آنچل والی تو ہے، دھانی کہتے ہیں ہلکے ہرے رنگ کو، ہلکے سبز رنگ کو دھانی رنگ کہا جاتا ہے۔ تو جب سبزہ وار اس کے پھیل جاتے ہیں، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، لمبے لمبے میدان ہری گھاس سے بھر جاتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑے دن بعد ہلکے سبز رنگ کے وہ نظر آتے ہیں، ہلکے ہرے رنگ کے وہ نظر آتے ہیں۔ تو شاعر اس کو کہہ رہے ہیں کہ دھانی آنچل والی تو ہے، ہلکے ہرے سبز رنگ والی تو ماتا ہے، اور تو سندری ہے، تو ہریالی ہے، ہر طرح سے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ پھول کھلائیں تیری ہوائیں، ہن برسائیں تیری گھٹائیں۔ ہن یعنی دولت، زر۔ کہتے ہیں شاعر کہ پھول کھلائیں تیری ہوائیں، ہن برسائیں تیری گھٹائیں، شہد کی نہری دودھ کی دھاریں، گودی میں جنت کی بہاریں۔ اور میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے، جل دیتی ہے، کنگن اور چوڑی کی جھناجھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن۔ کتنے خوبصورت اشعار اور کتنے خوبصورت الفاظ کا شاعر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ہندوستان کے لیے کہتے ہیں، سرزمین ہندوستان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پھول کھلائیں تیری ہوائیں۔ اتنی خوبصورت ہوائیں چل رہی ہیں، اتنی طاقتور ہوائیں چلتی ہیں کہ ان ہواؤں کی سرسراہٹ سے پھول کھلنے لگ جاتے ہیں، پھول کھل جاتے ہیں۔ ہن برسائیں تیری گھٹائیں، ہن یعنی دولت، زر، مال۔ اب گھٹائیں زر کیسے برسائیں گی؟ تو گھٹائیں زر برسا رہی ہیں پانی برسا کر۔ جو اوپر سے پانی برس رہا ہے، اس پانی جب زمین پر لگتا ہے تو زمین سبزہ وار ہو جاتی ہے، غلہ اگنے لگتا ہے، کھیت کھلیان سیراب ہو جاتے ہیں، جو جانور ہوتے ہیں وہ دودھ وغیرہ دینے لگ جاتے ہیں،
زمین زرخیز ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے دھن برس رہا ہے، دولت برس رہی ہے، زر برس رہی ہے. تو یہاں پر ہن برسائیں، یہاں پر بادلوں کے پانی کو تشبیہ دی گئی ہے. یہاں پر بادلوں کے پانی کو تشبیہ دی گئی ہے. تشبیہ دینا ایک ہنر ہے. تشبیہ ایک صنف ہے جو اردو ادب میں استعمال ہوتی ہے. اور تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کی کسی دوسری چیز سے برابری کرنا، ایک کی خوبصورتی کی دوسری کی خوبصورتی سے برابری کرنا. استعارہ ایک چیز کی دوسری چیز کی خوبصورتی سے ویسے کہ ویسے ہی اس کو بتا دینا. تو تشبیہوں کا استعمال کیا ہے، یہاں پر استعاروں کا استعمال کیا ہے اور نظم کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے. تو ہن یعنی یہاں پر جو بادلوں کا پانی گرے گا، جو بوندیں گریں گی، ان بوندوں کو ہن سے تشبیہ دی ہے. ہن کہا ہے کہ یہ پانی کی بوندیں نہیں ہیں، یہ تو مال و زر برس رہا ہے، یہ تو دولت برس رہی ہے. ہن برسائیں تیری گھٹائیں، شہد کی نہریں دودھ کی دھاریں. جب ہن برسے گا، جانور جو ہوں گے ان کو کھانے کے لیے خوب ملے گا تو وہ دودھ کی نہریں برسائیں گے، وہ دودھ کی دھاریں ان کی چلیں گی، شہد کی نہریں یہاں پر چلیں گی. اچھے سرسبز جنگل ہوں گے، اچھے کھیت ہوں گے تو شہد برسے گا، شہد کی خوب پیداوار ہوگی. گودی میں جنت کی بہاریں، اور جس طرح جنت کے اندر شہد کی نہریں بہیں گی، دودھ کی دھاریں بہیں گی، تو اے ہندوستان کی سرزمین تیری گودی میں بھی جنت کی بہاریں بہیں گی. اب یہاں پر ہندوستان کی سرزمین کو جنت کی بہاروں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے برابری کی جا رہی ہے جنت کی بہاروں سے. تو بہت خوبصورت نظم کو بنانے کی کوشش کی ہے. ہر طرح کے الفاظ کو، استعاروں کا یہاں پر استعمال کیا ہے اور آسان زبان کا استعمال کیا ہے. مشکل الفاظ بالکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. جس طرح جنت میں شہر کی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں تو اس زمین کو جنت سے برابری کی ہے، جنت سے تشبیہ دی ہے کہ زمین سرزمین ہندوستان پر بھی جب ہن برستا ہے، جب دولت برستی ہے، جب بارش برستی ہے تو خوب دودھ دھان کی خوب کھیتی باڑی ہوتی ہے، کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، شہد کی خوب فراوانی ہو جاتی ہے، ہر چیز ہمیں خوب بڑی تعداد میں ملتی ہے. میٹھے میٹھے پھل دیتی ہے، ان دیتی ہے، جل دیتی ہے. اب یہاں کے جب درخت سرسبز ہو جاتے ہیں، پھل سے لد جاتے ہیں تو اس میں میٹھے میٹھے پھل آتے ہیں. ان دینے کا کام بھی زمین کا ہے، زمین سے ہی ان نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے. جل دینے کا کام یہ بھی زمین سے جل آ رہا ہے، آسمان سے زمین میں اور زمین سے اوپر کی طرف ہمارے لیے. کنگن اور چوڑی کی جھناجھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن. اب کنگن اور چوڑی کی جھناجھن، یہاں پر کنگن اور چوڑی کسے بتایا جا رہا ہے؟ یہاں کنگن اور چوڑی ان آوازوں کو بتایا جا رہا ہے جو درختوں کے چلنے سے، پتوں کی سرسراہٹ سے پیدا ہوتی ہے، جو پانی کے چلنے سے، لہروں کی وجہ سے پانی کی چھن چھن پیدا ہوتی ہے. اس چھن چھن کو، اس جھنجھن کو، پتوں کی سرسراہٹ کو، ان مدھمکھیوں کے گھن کو، ان کو اڑنے کو، ان کو یہ کنگن اور چوڑی کی جھناجھن کہہ رہے ہیں کہ اے بھارت ماتا، اے سرزمین ہندوستان، یہ جو آوازیں ہیں اصل میں یہ تیرے کنگن کی آوازیں ہیں، یہ تیری چوڑیوں کی آوازیں ہیں. جس طرح سے ماں چلتی ہے اور جب چلتی ہے تو اس کی چوڑیوں کی چھن چھن سے پورا گھر ہمارا بھر جاتا ہے، آواز پورے گھر میں بھر جاتی ہے، ایسے ہی اس کھنکھناہٹ سے ہماری ہندوستان کی زمین بھی بھر رہی ہے. تو کنگن اور چوڑی کی جھناجھن، شاعر کے دل کی ہر دھڑکن. تو شاعر کی دل کی ہر دھڑکن اس جھناجھن میں ڈوبتی چلی جاتی ہے. اس کو دیکھ کر شاعر بہت خوش ہو رہا ہے، بہت اپنے جذباتوں کو روک نہیں پا رہا ہے، کنٹرول اس کا اپنے آپ کے اوپر نہیں ہو پا رہا ہے. اپنے ملک کی وہ وطن کی محبت ظاہر کر رہا ہے، وطن سے لگاؤ اپنا وہ ظاہر کر رہا ہے. اناج، ان یعنی اناج یا غلہ، اور جل یعنی پانی ہوتا ہی ہے. ہندی الفاظ کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بڑی خوبصورتی سے نظم کے اندر استعمال کیا. یہاں دے دیے ہیں لیکن یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان زبان کا آپ نے استعمال کیا ہے. نام تیرا جپتی ہے ماتا، تو کتنی پیاری ہے ماتا. چاندنی راتوں کے جلوے میں، بندرا بن کے سناٹے میں، جب تاروں کی سبھا سجتی ہے، ہردے کی بنسی بجتی ہے، آدھی رات کو کالی کوئل، موسم کی متوالی کوئل. یہاں پر شاعر کے من کی بات ہو رہی ہے کہ شاعر کے دل کی ہر دھڑکن. اب شاعر کے دل کی ہر دھڑکن میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وطن کی محبت میں لپٹی ہوئی ہے، وہ اپنی سرزمین کا نام جپتی چلی جا رہی ہے. خوش ہوتا جا رہا ہے شاعر کہ دیکھو میری زمین ایسے، میری سرزمین ایسے، میری بھارت ماتا ایسے، میرا ملک ایسے. اس کی طرح طرح سے جتنی طریقے سے ہو سکتا ہے اتنی طریقے سے تعریف کر رہا ہے. یہی اس کا وطن کے لیے محبت کا جذبہ ہے جو اس جذبے کو یہ ان تعریفوں کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے. تو مظہری صاحب کہتے ہیں کہ نام تیرا جپتی ہے ماتا، تو کتنی پیاری ہے ماتا. اے بھارت ماتا، تو بہت پیاری ہے اور میرے دل کی ایک ایک دھڑکن تیرا ہی نام لیے جا رہی ہے، تیرا ہی نام جپتی چلی جا رہی ہے. چاندنی راتوں کے جلوے میں، بندرا بن کے سناٹے میں. اب بندرا بن کی بات ہو رہی ہے
जपना यानी हम जानते हैं पूजा करना, और वृंदावन मथुरा के करीब एक जगह का नाम है जहां से कृष्ण का ताल्लुक रहा है। कृष्ण वृंदावन के अंदर थे और वृंदावन से कृष्ण जुड़े हुए हैं, तो यहाँ की हवाएं, यहाँ की सरसबा जो माहौल है, ये अलग ही मुकाम हिंदुस्तान की तहजीब के अंदर रखता है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि चांदनी रातों के जलवे अगर देखने हैं तो वृंदावन के महलों के अंदर जाओ, वृंदावन के जंगलों के अंदर जाओ, वृंदावन जंगल है ये, इन जंगलों में जाओ, तब आपको वतन की मोहब्बत और वतन की अजमत का एहसास होगा कि मुल्क क्या है, हिंदुस्तान क्या है। वो सन्नाटे के अंदर जब आपको हवाएं चलेंगी चीरती हुई, वो जो खुशगवारी आपको महसूस होगी, वो अलग ही आपको तरह का एहसास कराएंगी। जब तारों की सभा सजती है, हृदय की बंसी बजती है। तारों की सभा यानी महफिल, मजलिस, रात के वक्त तारे वहां पर खूबसूरत मंजर पेश करते हैं, खुली जगह है, खुला आसमान है, तो वहां पर तारों की सभा सजना, यहां पर फिर से तशबीह दी है। बात कर रहे हैं कि तारे लग रहे हैं, लेकिन उनको कह रहे हैं कि तारे नहीं लग रहे, ये तारों की सभा सज रही है, जो हिंदुस्तान की जमीन की आरती उतार रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं हिंदुस्तान की। हृदय यानी दिल, हिंदी के अंदर हृदय दिल को कहा जाता है। हृदय की बंसी बजती है, बंसी बांसुरी, जो मुरली होती है उसे बांसुरी कहा जाता है। आदमी आधी रात की काली कोयल, मौसम की मतवाली कोयल, मतवाली यानी मस्त, मदहोश। तो वृंदावन के उस माहौल का जिक्र किया है, उस खूबसूरती का जिक्र किया है, और उस खूबसूरती को देखते हुए कोयल का जिक्र किया है कि जिस तरह से यहां शायर का मन हिंदुस्तान की मोहब्बत में रागिब होता चला जा रहा है, उसकी रगबत में डूबे चले जा रहा है, ऐसे ही उस जंगल में, वृंदावन के जंगल में कोयल बैठी हुई है। और कोयल ने जब ये माहौल देखा, वो तारों की सभा देखी सजी हुई, वो महफिल सजी हुई देखी, वो खूबसूरत नज़ारे देखे, तो उसका दिल भी अचानक कूक उठा, शायर के दिल की तरह कूक उठा, और चीखने लगी, मौसम की मतवाली कोयल, मस्त होकर, मदहोश होकर उस मौसम के अंदर वो भी कू कू की आवाजें निकालने लगी। फैलती है जब आम की खुशबू, गीत तेरा गाती है कूकू, जग देता है तुझको दुआएं, हम तेरा गुण किस तरह न गाएं। माता तू है हमारी माता, प्यारी माता प्यारी माता। अब कहते हैं कि जब आम की खुशबू बागों में फैल जाती है, कब फैलती है? जब आम के फूल खिलते हैं, जब आम पकने शुरू होते हैं, जब आम के फूल से कैरियां निकलने होती हैं, बोर आम के आने लग जाते हैं, तो खेतों में और उसके आसपास के इलाकों में जो आम के बागात हैं, वहां पर आम की खुशबू महक जाती है, तो गीत तेरा गाती है कूकू, तो वहां पर भी वो कोयल गीत गाना शुरू करती है, कू कू करना शुरू कर देती है। जग देता है तुझको दुआएं, हम तेरा गुण किस तरह न गाएं। जब ए भारत माता, ए हिंदुस्तान की सरजमीन, पूरी दुनिया तुझे दुआएं दे रहा है, हर आदमी तेरी तारीफ कर रहा है, हर बच्चा बच्चा तेरी तारीफ कर रहा है, चाहे वो मुल्क का हो कि बैरूनी हो, वो हिंदुस्तान की तारीफ करता है, तो हम तेरी तारीफ से कैसे पीछे हट जाएं? हम तो तेरे आशिक हैं, तेरे साथ रहने वाले हैं, तो हम तेरा गुण किस तरह ना गाएं? तेरे बच्चे हैं हम तो तेरी तारीफें करते चले जाएंगे, हम तो तेरे गाने, तेरे नगमे यूं ही गुनगुनाते चले जाएंगे। माता तू है हमारी माता, प्यारी माता प्यारी माता, और भारत माता तू हमारी माता है, और तू हमारी माता बहुत प्यारी माता है, बहुत अच्छी माता है तू, जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा कर रही है, हमें अपने पास रख रही है, हमें अपने दामन के अंदर तू छुपाए हुए है। तो यहां पर ये नज्म हमारी मुकम्मल हो गई। अब इस नज्म के अशार की हम तशरीह करेंगे कि अशार के जरिए शायर कहना क्या जा रहे हैं। तशरीह हमने यहाँ पर, मैंने आपको बोली, तो यहाँ पर लिखित है, तो उसको आप देख लें कि किस तरह से शायर हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा है। यहाँ पर शेर है, माता प्यारी माता से लेकर और तू कितनी प्यारी है माता, नाम तेरा जपती है माता, तू कितनी प्यारी है माता तक अशार लिए गए हैं, और उन अशार का यहाँ पर हमने तशरीह की है। अलग अलग दो हिस्सों में इस नज्म को तकसीम किया है, और दोनों की हम दोनों हिस्सों की तशरीह करेंगे। तो इसको भी एक बार अब सरसरे पढ़ना है, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, नज्म हमारी मुकम्मल हो गई है। तशरीह के लिए अब हमें इसको जल्दी से पढ़कर एक बार आगे जाना पड़ेगा। माता माता प्यारी माता, बच्चे तुझ पर वारी माता, ओ माता भारत माता, तुझ पर खुदा की रहमत माता। सुंदरी तू हरियाली तू है, धानी आंचल वाली तू है, फूल खिलाएं तेरी हवाएं, हुन बरसाएं तेरी घटाएं, शहद की नहरें दूध की धारें, और गोदी में जन्नत की बहारें। मीठे मीठे फल देती है, अन्न देती है, जल देती है, कंगन और चूड़ी की झनाझन, शायर के दिल की हर धड़कन, नाम तेरा जपती है माता, तू कितनी प्यारी है माता।
اب ان اشعار کی ہم تشریح یہاں پر دیکھیں آپ. شاعر کہتے ہیں کہ درجہ والا اشعار میں شاعر نے ہندوستان کی عظمت اور اس کے قدرتی حسن کے نغمے گائے ہیں اور اس کی بہت ہی مؤثر اور دلکش منظر کشی کی ہے. منظر کشی کے جمیل صاحب ماہر ہیں، بہت خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں، جو کہ رومانیت ان کے یہاں پر ہے تو رومانیت کے اثر منظر کشی کے اوپر بھی آتے ہیں. اپنے اشعار میں وہ ہندوستان کی تعریف کر رہے ہیں، سرزمین زمین ہندوستان کو طرح طرح کے تشبیہ دے رہے ہیں، طرح طرح کے استعارے ان کو دے رہے ہیں، طرح طرح سے جیسے وہ کر سکتے ہیں ویسے وہ تعریفیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو جب ہم تشریح لکھتے ہیں تو بند کے بعد ہمیں اس کی شاعر کے بارے میں کچھ دینی ہے، ہمیں جتنی بھی ہمیں پتہ ہے شاعر کے حوالے سے معلومات ہوتی ہے وہ، اور ساتھ ہی ہمارا بند کہاں سے لیا گیا ہے، کس سبق سے لیا گیا ہے، سبق کا نام وغیرہ، یہ ہمیں بند کی تشریح کے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو آپ جب بھی تشریح لکھیں تو وہاں پر بند کے حوالے سے بات کریں کہ یہ بند ہمارا جو بند سامنے دیا ہے، نظم دی ہے یا غزل دیا ہے یا ایک حصہ، جتنا بھی حصہ لیا ہے اس کا نام لکھ کر لکھیں آپ کہ یہ سبق کے ہمارے اس نمبر کے سبق کے ساتھ لیا ہے، اس نظم کا نام یہ ہے اور اس نظم کو اس شاعر نے لکھا ہے. اتنے میں آپ کا کام ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ تشریح لکھنا شروع کریں. تشریح لکھنے کا طریقہ یہ ہے، اسی طرح سے آپ کو تشریح لکھنی ہے جو آپ کی کتاب میں دے رکھی ہے کہ درجہ بالا شعر جو پیچھے چلے گئے، ہندوستان کی عظمت اور اس کے قدرتی حسن کے نغمے گائے ہیں اور اس کی بہت ہی مؤثر اور دلکش منظر کشی کی ہے. شاعر نے بھارت کو ماں سے تشبیہ دی ہے اور شاعر کے نزدیک وطن بھی ماں کی طرح عظیم اور قابل تعظیم ہے. یہاں پر جب آپ شعر لیں تشریح کے لیے تو جتنے شعر چاہیں آپ اس میں لے سکتے ہیں. غزل میں کوشش کریں کہ آپ ایک ایک اشعار لیں اور اس کی تشریح کریں، اور نظم کے اندر آپ 2 4 6 یا آدھی آدھی کر آپ جتنی آپ کو آسان لگے اتنے آپ اشعار لیں اور اس کی آپ تشریح کر دیں. یہاں پر ہم نے غزل کو نظم کو صرف 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور دونوں حصوں کی ہم یہاں پر تشریح کر دیں گے. آپ کو آپ کی سہولیت کے مطابق اس کی تشریح کرنی ہے. اور اس نظم میں اس نے اپنے وطن کے بھارت کے تقدس اور اس کی بڑائی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تقدس یعنی پاکی. شاعر ہندوستان کی پاکی بیان کر رہا ہے، صفائی بیان کر رہا ہے، صاف گوئی بیان کر رہا ہے کہ اتنا مقدس ملک ہندوستان ہمیں ملا ہے اور ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اس کی تعظیم کر رہے ہیں. اور کس طرح سے تعظیم کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے نظم میں دیکھا کہ کتنے خوبصورت الفاظ کا یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے پیاری ماں، تجھ پر قربان جائیں اور تجھ پر خدا کی رحمت ہو، تو بہت ہی خوبصورت ہے. وہ اپنے آپ کو اپنی ماں کے اوپر قربان کر رہے ہیں، ہندوستان کے اوپر قربان کر رہے ہیں. ہر طرف ہرے بھرے درخت اور سبزہ زار پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں فضا بہت ہی حسین اور پرکشش معلوم ہوتی ہے. ہماری فضا جو ہے، ماحول جو ہے، ایک رنگینیت طاری ہو جاتی ہے، فضا حسین ہو جاتی ہے اور پرکشش یعنی اپنی طرف کھینچنے والا، اپنے جال میں اپنا اثر ہمارے اوپر ڈالنے والا. تو ہندوستان کی فضا ایسی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے. یہاں کی آب و ہوا بہت ہی زرخیز ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھتے ہیں، خوشبو اور خوبصورتی ہر طرف پھیل جاتی ہے، فضائیں مہک اٹھتی ہیں. جب آسمانوں پر برابر کی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور بارش ہوتی ہے تو ندی نالے اور چشمے پانی سے بھر جاتے ہیں. ہر وہ آپ کو لفظ کا استعمال یہاں پر کر دینا ہے جو آپ نے نظم کے اندر پڑھا ہے. آپ اس کے اشعار پڑھیں اور اشعار پڑھنے کے بعد اس اشعار کو آپ خلاصہ کر کے لکھیں، سمجھتے ہوئے لکھیں کہ اس میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے. تشریح میں شاعر کا پیغام دینا ہی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ پیغام کے ذریعے آپ جو آپ کے سوال دے رہے ہیں، آپ کو جانچ رہے ہیں، پرکھ کر رہے ہیں آپ کی، وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں اس کو اس نظم کا پیغام پتہ ہے کہ نظم کیا کہنا چاہتی ہے. ہمارے کھیت اور باغات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ان میں خوب فصل اگاتی ہے اور یہ ہمارے لیے دولت کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے شاعر نے گھٹاؤں کو ہن برسانے والی یعنی دولت برسانے والی کہا ہے، جو ایک خوبصورت استعارہ ہے، اور بھارت ماتا کو دھانی آنچل والی سے تشبیہ دی ہے. میں نے تشبیہ آپ کو بتائی ہے کہ صنف ہے، استعارہ ہماری صنعت استعمال ہوتی ہے ہمارے، اور اردو کے اندر بہت خوبصورتی کے لیے یہ نظم اور غزل وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں اور خوبصورتی شعر کی بڑھا دیتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو تشبیہ اور استعارے ہماری صنعت ہیں جو شعر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو ان کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ ہمارے گرامر والے حصے میں آپ کو ملیں گی تشبیہ اور استعارے وغیرہ. پھر آگے چل کر شاعر کہتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کو یہاں کوئی کمی نہیں ہے، ہندوستان کے اندر فراوانی ہے ہر چیز کی،
خوب غلہ ہوتا ہے, خوب چیزیں پہ یہاں پر پیدا ہوتی ہیں, تو کسی کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. اور پھر ماحول کی وجہ سے یہاں کے جو ہمارے جانور ہوتے ہیں, دیہاتی جانور ہیں, وہ بہت دودھ دیتے ہیں. شہد بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر, شہد اور دودھ کی ہمارے یہاں پر بہتات ہے. مختلف قسم کے پھول اور میوے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں. شاعر بھارت ماتا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے ماں, تو غلہ, کھانا اور پانی بھی دیتی ہے. شاعر نے اس خوبصورت منظر کو جنت کی بہاروں سے تشبیہ دی ہے. جس طرح جنت میں شہد اور دودھ کی نہریں ہوں گی, پھل اور باغات ہوں گے, اسی طرح بھارت ماتا کے گود میں ان ساری نعمتوں سے بھری ہوئی ہیں اور جنت کا منظر پیش کر رہی ہیں. جس طرح سے جنت میں ہمیں سبھی چیز مہیا رہیں گی, ہر چیز, چاہے دودھ ہو کہ پھل ہو کہ میوے ہوں یا ہماری کچھ اور من پسند چیزیں ہوں, ساری کی ساری وہاں پر موجود رہیں گی. اسی طرح ہندوستان میں وہ ساری چیزیں ہمیں مہیا ہیں, ہماری سرزمین پہ ہمیں وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح سے جنت میں ساری چیزیں ہیں, اسی طرح یہاں بھی ساری چیزیں موجود ہیں. اے ماں, دوشیزہ کے کنگن اور چوڑی کی جھناجھن کی آوازوں میں شاعر کے دل کی دھڑکن اور ان کے ہر نغمے میں تیرا اور صرف تیرا ہی نام ہے کہ تو کتنی پیاری اور دلکش ہے. یہاں دوشیزہ کا نام لیا ہے, تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شاعر اپنے ملک کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری بڑی خوبصورت ہیں, بڑی عمدہ ہیں, بہت اچھی قسم کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں جس کی دوسری جگہ کی چیزوں سے برابری نہیں کی جا سکتی. یہاں پر جو مل رہا ہے وہ اپنے آپ کے اندر نایاب ہے. یہاں اب یہ آدھی نظم کی ہماری تشریح ہو چکی ہے, آدھی نظم کی طرف ہم چلتے ہیں, اگلے حصے کی طرف. یہ ہے چاندنی راتوں سے لے کر اور پیاری ماتا جو آخر تک ہمارے ختم ہو رہی ہے. یہ پوری کی پوری نظم یہاں پر آ گئی ہے. میں آپ کو پھر بتا چکا ہوں, ایک بار بتا چکا ہوں, آپ پھر سمجھ لیں کہ یہ جو شعر آپ کو لینے ہیں, بند آپ کو لینے ہیں, آپ نظم کے اندر جیسے آپ چاہیں ویسے حصے میں لے کر تشریح کر سکتے ہیں. غزل کے اندر آپ کو ایک ایک شعر لینا ہے اور ہر شعر کی الگ الگ آپ کو تشریح کرنی ہے. چاندنی راتوں کے جلووں میں, بندرا بن کے سناٹے میں, جب تاروں کی سبھا سجتی ہے, ہردے کی بنسی بجتی ہے. آدھی رات کو کالی کوئل, موسم کی متوالی کوئل, پھیلتی ہے جب آم کی خوشبو, گیت تیرا گاتی ہے کوکو. جگ دیتا ہے تجھ کو دعائیں, ہم تیرا گن کس طرح نہ گائیں. ماتا تو ہے ہماری ماتا, پیاری ماتا پیاری ماتا. اس میں بھی شاعر ہندوستان کی سرزمین کی تعریف کر رہے ہیں, تو اس کو ہم دیکھنا ہے. درجہ بالا اشعار میں شاعر نے چاندنی رات کے حسن اور دلکشی, بہت ہی مؤثر دلکشی کی ہے. حسن کی دلکش انداز میں آپ نے پیروی کی ہے, بتایا ہے کہ کتنی خوبصورت ہمارے یہاں پر چاندنی رات کا منظر ہو جاتا ہے. اور خاص طور سے بندراون کے جنگلوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے جہاں پر کرشن کی خوشبو پھیلی ہوئی رہتی ہے. چاندنی راتوں کے خوبصورت جلوے, بندراون کی پرسکون خاموشی, آسمان میں تاروں کی انجمن کا سجنا, انجمن یعنی محفل کا سجنا, اپنے منظر میں ہے کہ دل کی بانسری خود بخود بجنے لگتی ہے. جب یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, اتنے خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں, تو شاعر کہتے ہیں کہ دیکھنے والے کی یا سننے والے کی یا اس ماحول میں بیٹھنے والے کی دل کی بانسری خود بخود بجنے لگتی ہے. وہ گانا شروع کر دیتا ہے, وہ مست ہو کر وہاں پر گھومنا پھرنا شروع کر دیتا ہے اور شاعر نغمے بکھیرنے پر مجبور ہوتا ہے. ان منظروں سے کوئل بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتی. آدھی رات کو جب ہر طرف خاموشی چھائی رہتی ہے اور فضا میں آم کی بھینی بھینی خوشبو پھیلتی ہے, تو کوئل بے اختیار ہو کر گانے لگتی ہے اور ہر طرف کو کو کی آوازیں سنائی دیتی ہے. آم کے باغان کے اندر آپ دیکھو گے, باغوں کے اندر آم کے, تو کوئل رات کے ٹائم پر بڑی مست ہو کر وہاں پر کوک کرتی ہے. اپنی بہت خوبصورت کوک اس کی رات کے وقت معلوم دیتی ہے. دن میں بولتی ہے وہ, لیکن رات کو کئی بار ایسا ماحول آتا ہے کہ وہ بے جھجک ہو کر, بے قابو ہو کر زور زور سے چیخنے لگتی ہے. تو اس چیخ کی بات کر رہے ہیں جو رات کے وقت کوئل کی چیخ آ رہی ہے, وہ بڑی خوبصورت اس جنگل کے اندر, اس آم کے باغ کے اندر محسوس ہو رہی ہے, جسے شاعر خود محسوس کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں, اے بھارت ماتا تو کتنی پیاری ہے, ساری دنیا تیرے گیت گاتی ہے, تجھے دعائیں دیتی ہے. ایسے میں ہم تجھے کیسے نہ یاد کریں, تیرا گن کس طرح سے نہ گائیں, تیرے گان کس طرح سے نہ گائیں, تیری تعریفیں کس طرح سے نہ کریں. اس طرح سے وہ اس زمین کو بتاتے چلے جاتے ہیں کہ تو ہی ہمیں دینے والی ہے, تو نے ہی ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے, تیرے ہی وجہ سے ہمیں اتنی ساری چیزیں, اتنی ساری نعمتیں کھانے کو ملتے ہیں. تو خدا کی رحمت اے ہندوستان تیرے اوپر جمی رہے, تیرے اوپر بسی رہے. سرزمین ہندوستان تو ہمیشہ آباد رہے, سیراب رہے, سبز رہے اور خوب
धन धान उगाती रहे, खूब फल फूल दूध की नदियां तेरे ऊपर चलती रहें, शहद की धारें तेरी ज़मीन के ऊपर फैलती रहें। तो इस तरह से आपने खूबसूरत तरीके से वतन के लिए जो मोहब्बत आपके दिल के अंदर है, उस जज्बे को आपने यहाँ पर ज़ाहिर किया है। यहाँ पर हमारी नज़्म मुकम्मल हो गई है। इसकी तशरीह हमने की, अशार को समझा और जमील मजहरी साहब की ज़िंदगानी के हवाले से हमने बात की, आपकी खुसूसियात कलाम और तर्ज़ तहरीर, और उस तर्ज़ तहरीर को हमने यहाँ पर समझा भी कि कितनी खूबसूरत अंदाज में सीधी तरीके से अपनी बातों को कहते हैं। आपको जमील मजहरी साहब की गज़लें भी पढ़नी है, ढूंढनी है अपनी लाइब्रेरी वगैरह में या कहीं और उन गज़लों को भी आपको पढ़कर आपकी रूमानियत से अस्ताफ़िदा लेना है। यहाँ हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।